بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہر کام کرنے کا نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور اس کام کو اگر اسی ترتیب کے ساتھ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر کام کے کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اچھے انداز میں کام کیا جاتا ہے اسے ہم گورننس کہتے ہیں۔ گورننس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ادارے کے ذمہ کام ہے، ان کو بہتر انداز میں کیا جائے۔ ہمارے یہاں گڈ گورننس میں بہت بات ہوتی ہے کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے۔ تمام حکومتیں، کوئی بھی حکومت آئے گی مجھے یہی کہے گی کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے۔ جہاں اس طرح اگر ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے، ہم بڑے اچھے انداز میں مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن جب گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں نا، گراؤنڈ پہ صورتحال بالکل مختلف ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات اب یہ کریں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کوئی میرے خیال میں ہفتے میں 4 چکر تو لگاتے ہیں ڈی ایچ پی اسپتال کے، لیکن ڈی ایچ کے اسپتال کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کون سی کل سیدھی ہے، کوئی کل ہمیں سیدھی نظر نہیں آتی۔ بہت سارے مسائل وہاں پر بھی ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے، اگر ہم ہیلتھ کے ایجوکیشن کی ہم بات کریں تو وہاں پہ نظام عجیب و غریب ہے۔ اگر ہم اپنی سڑکوں کی بات کریں تو اب بکھر روڈ کو دیکھ لیں، وہ آدھی سڑک جو ہے نا وہ کتنا عرصہ دراز سے پڑی ہوئی ہے، آدھی چل رہی ہے، آدھی اب وہ اس کو بنی نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم سیوریج سسٹم دیکھ لیں کہ بہت سے ایسا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں، تعداد ادارے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر ادارے میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ گورننس کی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں ہے، مائنڈ سیٹ ہے، کس طریقے سے ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آئی صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آئی صاحب گورننس بڑی زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ یہ باتیں تو میں پچھلے 50-60 برسوں سے سن رہا ہوں، ہر دور میں۔ بچپن میں بھی سنتے تھے، سکول جاتے تھے کہتے تھے اس سال رزلٹ بڑا اچھا ہے اور اگلے سال اس سے بھی اچھا آ جائے گا۔ پھر رزلٹ آتا، پتہ چلتا اس سکول کی کتنی کارکردگی ہے، کیا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے بعد میں، جب وہ تو چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، جب بعد میں ہم فیلڈ میں آئے، ذمہ داریاں سنبھالیں، تو ہر ادارے میں یہی سننے میں آیا کہ جناب اچھی کارکردگی ہو جائے گی اور کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے جو ابھی یہ کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے جھنگ کی ضلعی انتظامیہ، انہوں نے ظاہر ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہ تیاری کر رکھی تھی کہ رمضان کریم آنا ہے تو اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ سارا فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ رمضان پیکیج جو ہے نا وہ دیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اچھا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، مطلب معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نا کبھی بھی اس رمضان پیکیج سے مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کئی بار میٹنگز ہوئی تو میں ان میں بھی یہ، بلکہ اعلیٰ سطحی میٹنگیں ہوتی رہی ہیں یہاں پر، صوبائی سطح کے وزراء اور مشیر آتے رہے تو ان میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اسپیشل پیکیج رمضان کا دیتے ہیں، یہ کس لیے دیتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ سارا سال لوگ جو ہیں وہ چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ان کا ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ لوگوں کو عام استعمال کی چیزیں، اشیاء صرف جو ہے نا وہ سستے دام اور آسانی سے دستیاب ہوں۔ اب اس وقت آپ نے سارا زور لگا دیا ہے کہ جناب رمضان پیکیج ہے، پھر ماڈل بازار ہیں، سارا کچھ، لیکن عوام کو اس سے ریلیف کوئی نہیں مل رہا۔ چینی ایسا موڑے 70 روپے مل رہی ہے۔ وہ اب دیکھیں چینی، بھائی یہ چینی جو ہے یہ کیوں اس کو اتنے پر لگ جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، بڑی خوشائند بات ہے، میں نے یہ اس دن سن رہا تھا کہ جھنگ میں پتہ نہیں کئی جگہ پر انہوں نے ہزاروں بوریاں جو ہے نا وہ چینی کی برآمد کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سادہ سا سوال ہے میرا کہ ہمارے ہاں یہ جھنگ میں 2-4 شوگر ملے ہیں، تو ان کا جو تیار شدہ سٹاک ہے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، انہوں نے کس کو بیچا ہے ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، جو ڈیلر ہیں ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے، پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چینی جو ہے وہ عوام کو مارکیٹ میں پرووائڈ کریں۔ ایسا بات کریں تو مرتے ہیں، نہ کریں تو مرتے ہیں، کریں تو مرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی جو ہے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھائی، کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات یہ ہے۔ اچھا، اب کیا صورت حال ہے جی؟ اب چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی مینجمنٹ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ گندم کی کاشت میں سنا ہے کہ پھر یعنی کہ اسکیم چلانے جا رہے ہیں، پہلے گندم کا خریدی نہیں گئی۔ مطلب پچھلے سال ملک صاحب آپ نے بات کی ہے، کسان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عام آدمی جو ہے جو گندم کاشت نہیں کرتا، خریدتا ہے، اس کو سہولت ملی ہے،
لیکن جو کاشتکار ہے اس نے جو پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے نا، بیج سے لے کر کیڑے مار دوائیاں، کھاد اتنی مہنگی ہے کہ اب مجھے کل ہی ایک کسان ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اگر کھاد سستی کر دیں تو ہم جو بھی گورنمنٹ کہے گی نا اس ریٹ پہ ہم گندم بھائی صاحب اسی کا نام تو مینجمنٹ ہے، مطلب اسی تو گورننس کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فرض کریں کسان کو نقصان ہوتا ہے تو بھی مسائل ہیں، ایک صارف کو نقصان ہوتا ہے تو بھی مسائل ہیں۔ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں نا، آپ کی بات کاٹی ہے میں نے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا رمضان شریف میں یہ چیزیں مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بھائی یار یہ آپ سب کو پتہ نہیں ہوتا 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق پڑنا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ چیزیں زیادہ سیل ہونی ہے، وہ 40 ارب روپے 20 روپے اٹھا کے لگا دیا گیا، مطلب اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ایک بندے کو 5,000 ملا بھی ہے تو مجھے ایک بات ہے نا، اس کا وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں گڈ گورننس، میں سمجھتا ہوں کہ اسے زرعی انتظامیہ جو ہے نا اس کا قصور نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا میرا تجربہ کہ جناب انہوں نے یہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن جو ہے وہ ٹوٹلی بند کر دی ہے۔ اس میں ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، اب انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار بندے فارغ کر دیے اور ایک پیسہ نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ رمضان کریم میں اگر آپ یہی چلا دیتے تو اتنا پرافٹ ہوتا اور اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں نکل آتی، لیکن چونکہ وہ گڈ گورننس جو ہے اس کا تو کہیں نام نشان ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں میرا خیال ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی روٹ کاز جو ہے نا اس کا پتہ، مثلا آج کل امن و امان کی صورتحال خراب ہے پورے ملک میں، بس اس کی روٹ کاز تلاش کرو کہ یہ کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیوں خرابی ہے، کیوں امن و امان۔ دیکھیں روزے ہیں، رمضان ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ضلع میں بھی کئی وارداتیں ہوئی ہیں، قتل پولیس مقابلہ ہوا ہے اور چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ کہیں تو کمی ہے نا۔ اصل میں ہماری پلاننگ جو بات یہ ہے کہ اب روزوں کے لیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں، گڈ گورننس یہ ہو گئی، ہم نے جناب 2-4 ہمارے پاس جو ایک آدھ مجسٹریٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے 10-20 اور ملا دیے مختلف محکموں کے، ان کو مجسٹریٹ کے اختیار دے دیے، ان کو کہا کہ جاؤ جناب تم جا کے چیک کرو، اگلا کام بھی کوئی نہیں ہونا، پچھلا نہیں ہونا۔ وہ جس محکمے کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں آپ دکاندار کو پتہ ہوتا ہے یہ 10 دنوں کے لیے آیا، وہ میں نے ذاتی طور پر دونوں ہی سفر کرتے، وہ اگے جا کے اس سے کاوڑ کرے، اگلا ہی سفر کرے، پچھلا ہی سفر کرے۔ وہ کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مجسٹریٹ کی پاورز ملی ہیں، ہمیں چلو کم از کم اپنے جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں چیزیں سستی ملا کریں گی، یہ بھی ایک بات۔ اب یہ ہے کہ صرف پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بلا لینا، مجسٹریٹ کو ڈیوٹیاں لگا دینا، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھوس پالیسی بناؤ۔ سب سے پہلے تو چوروں کی ماں کو پکڑو کہ یہ جو اشیاء خاص طور پہ روزوں میں یہ جو مینوفیکچر کو پکڑیں، یہ جو چلو مینوفیکچر، وہ تو چیزیں جو ڈبہ پیک آتی ہیں برانڈیڈ ہیں وہ تو الگ ایک کیس ہے نا۔ جو ہمارے شہر میں خاص طور پہ سبزی فروٹ منڈی ہے، اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی قیمت جو سبزی فروٹ منڈی والے وہاں پہ پرچیز کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہنچتے پہنچتے ان کی چیزوں کو پر لگ جاتے ہیں، دگنی تگنی قیمت پہ بکتے ہیں وہ۔ کیا یہ گڈ گورننس کہیں تو کمی ہے؟ 250 روپے درجن کا کل پرسوں میرے خیال آئے تھے، مطلب اسی طرح اگر ہم بات کریں کنو شنو کی، وہ بڑا مہنگا تھا۔ میں خود گیا ہوں 3-4 دن پہلے، تو یہ کیلا جو ہے وہ 250-300، سیب 350 کلو 350 روپے کلو، اور سٹرابیری جو ہے یہ 250 روپے کلو 200 روپے بیچ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ تھا کہ وہ دھوکہ کرتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں بڑی بڑی اور درمیان میں چھوٹی سی رکھ کے وہ بیچ دیتے ہیں۔ کم تولنے کا بھی ہے یہ میں نے دیکھا ہے، جب آپ وہ چیز لیتے ہیں گھر میں آ کے اس کا وزن کریں تو کم ہوتا ہے۔ صاحب یہ بتایا نا، مطلب آپ جہاں تک بات کی، ہم نے اس میں کافی ساری بات کی ہے، اصل میں گورننس ٹھیک ہو کیوں نہیں رہی؟ اس میں نیت کا عمل دخل ہے، اس میں ہمارے کہیں وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ ہم اس پہ اب عادی ہو چکے ہیں، یا کیا عوام بھی بات نہیں کرتے کچھ نہیں؟ ملک صاحب پتہ کیا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بھی میرا ایک اس پہ پورا میرا تجزیہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ان کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا کیا جا سکتا ہے، وگرنہ آپ دیکھیں جمعہ پہ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، عیدین پہ کتنا اجتماع ہوتا ہے، نمازوں پہ کتنا، لیکن مولوی صاحب کی کوئی سنتا ہے؟ کیا کم تولنے سے رہ گئے ہیں یہ؟ کیا نجائز منافع خوری سے باز آ گئے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے رہ گئے؟ بات یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے قانون کی عملداری جو ہے وہ ضروری ہے۔ گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آتی۔ مثلا میں نے اس دن آپ سے بھی بات کی تھی، مجھے ایک جنازے کے سلسلے میں جانا تھا یہ شہر سے باہر، تو ٹوبر روڈ پہ جب میں گیا سابا پل پر، یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے،
तो वहाँ पे ट्रैफिक बुला के, सुबह का टाइम था 7:15 7:30 का, तो देख रहे हैं हम क्या करें, हमने जाना भी है, वहाँ पे टाइम है जनाजे का मुकर्रर किया हुआ। तो जनाब एक तरफ से 50-60 ट्रेलर लगे हुए हैं, उनके साथ दूसरी लाइन लगी हुई है। हम किसी तरीके से वहां पे पहुंचे तो देखा एक थोड़ा सा हमें रास्ता मिला, तो आगे जहां से हमने मुड़ना था वहां पे एक बंदा जो है वो रजाई डाल के चारपाई दरमियान में डाल के सोया हुआ है। उसको कहते हैं उठो, कहते हैं मेरी नींद खराब ना करो। उस वक्त 7:30 का टाइम था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, फिर हमने वहां पे हमारा तकरीबन 1 घंटा जाया हुआ। और परली तरफ गए हैं तो उधर भी भाई सड़क बन रही है, तो उस पर कम से कम ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है। गवर्नेंस की बात आप कर रहे हैं ना, वो वहां पे चक्कर लगाएं, एक लाइन लगवा दें और दूसरी, ताकि ट्रैफिक ना। और मुझे पता चला है कि वहां पे पिछले ये 15-20 दिनों से नहीं, 1 महीने से ये ट्रबल है और लोग जो है ना वहां पे खड़े रहते हैं। भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आती, मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं भाई। आप चले गए टोबा रोड पे, वो सादे पुल के पास, ये साढ़े को यूसुफ शाह रोड सीधा नहीं होता। मैं तो शहर में गया नहीं। अच्छा, यूसुफ शाह रोड सीधा नहीं होता। उसके बाद आप आ जाए नवाज चौक पे, क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है माशाल्लाह। आप उस तरह उसको छोड़ दें, आ जाए गुजरे फाटक पर, ठीक है, किथों किथों सीधा करिए आखिर में। अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, सिर्फ ट्रैफिक मसाल नहीं है, कीमतों पर और कम ये जो है कीमतों में कमी बेशी और नाप तोल में कमी। और वैसे देखिए एक और बात है, मैंने पहले भी बताया था कि ये किसकी ड्यूटी है कि चीज़ों की कीमत मुकर्रर करना। भाई ये मिठाई फरोश हैं, ये हर साल 100-200 बढ़ा देते हैं, मिठाई फरोश बढ़ाते हैं, ये दर्जी बढ़ाते हैं, होटल वाले बढ़ाते हैं। मेरे कहने का मकसद जो आपसे सवाल ये था कि भाई साहब ये सारा तो खराबियां गिनते जाएंगे ना, मैं कहता हूँ कल 24 घंटे भी हमारे पूरे हो जाएंगे तो ये चीजें निकलने वाली हमसे नहीं है। मेरे कहने का मकसद है यहाँ नीयत का मलदखल है, नीयत का पॉलिसी का मसला है, क्या मसला है। आवाम जो है बिल्कुल ही बिगड़े ही आया जाए। बात ये है, बिगड़ी हुई आवाम जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि ये कौम पर अजाब है कि वो सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, कम तोड़ते हैं और कहने नहीं मानते, कानून तोड़ने पे फख्र महसूस करते हैं। अब बात ये है कि इंतजामिया जो है ना, उसको चाहिए कि कम से कम वो प्लान तो कर सकती है, वो प्लानिंग करे कि हमने मसलन ये ट्रैफिक का मसला है, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो प्लान करे कि शहर में कहीं वन वे करने की जरूरत है। अब हालिया दिनों में पता क्या होता है, एक और बात जो आने वाली है, शायद हमारा वीलाग उससे पहले ना हो सके, इन दिनों में शहीद रोड पे, रेल बाजार के अंदर इतना रश होता है। हमारा ये भी एक कल्चर है, मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ कि ख्वातीन जो है वो इन्हीं दिनों में खरीदारी करती हैं, वो इतनी ज्यादा होती है और वहां पे बदमाशी होती है, औरतों की बेहुरमती की जाती है और दुकानदार जो है रेट भी ज्यादा लेते हैं। इस दफा वो लेडीज पुलिस जो है, मैं कल देख रहा था कि लेडीज पुलिस एक्टिव है, वो फिर नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक तो आवाम को भी चाहिए कि जरूरी नहीं इन्हीं दिनों में सारी खरीदारी करनी है, भाई रमजान के पहले दिनों में खरीद कर। अब ये चांद रात में जो कुछ होता है, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे सारे रोजे ही जाया हो जाते हैं। वहां पे औरतें, लड़कियां, लड़के सारे वहां पे फिर रहे होते हैं और मैं तो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे हम। बात यह है कि गुड गवर्नेंस का तकाजा ये, अभी 5-7 दिन बाकी हैं, तो मुझे मेरी गुजारिश है डीटीओ जंग से कि वो एक तो ये है कि शहीद रोड पे रक्षों का पत्नी आजकल है यानी बंद कर दें। दूसरा ये अंदर मोटरसाइकिल जो है वो फौरे चौक पे आगे रक्षे बंद किए हुए। अब ये है कि ये जो धज्जी रोड पे भी इसी तरह है। अच्छा, रेल बाजार जो है, रेल मोटरसाइकिल बंद हो जाए। ये जो कोर्ट रोड है उस पर भी रश बहुत होता है, अयूब चौक पे बहुत रश होता है, तो जहाँ पे रश ज्यादा होता है वहां पे रास्ता तो खुला होना चाहिए। ये तो नहीं, फुटपाथों पे भी कब्जे हैं, पता नहीं ये आपने कराई है। अब चक्कर लगाएंगे, ईद के बाद पता चलेगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि ये ड्यूटी है दोनों तरफ, अवाम को भी चाहिए कि वो कानून की खिलाफ वर्जी ना करे बल्कि ताउन करे, और हमारी इंतजामिया को भी चाहिए कि वो अवाम के ख्याल रखें उनका। सिर्फ गुड गवर्नेंस की हमने ये चंद बातें करनी है, ये तो बहुत वसी एक इस किस्म का है, ये एक शोभा जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं। ये बात आज सब ठीक कह रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना, इस बहुत बड़ा कहते हैं, इस पे इतना शोभा कह लें, आपको ये सब्जेक्ट कह लें, इस पे मजमून है, इस पे बहुत ज्यादा देर बात की जा सकती है। असल मसला क्या है, बुनियादी जड़ जो मैं समझता हूँ, आज जो आई साहब की गुफ्तगू से मैं समझ सका हूँ कि बुनियादी तौर पे हम लोगों की नीयत ही नहीं है बिल्कुल इन चीजों को ठीक करने। अवाम की नीयत कोई नहीं ठीक होने की, और इंतजामिया जो डांग दबा हुआ है। हाँ, उसमें वजह है कि अवाम भी ठीक नहीं होना चाहती, और जो इदारे हैं, मतलब जो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या दूसरे किसी भी इदारे को ले लें, हेल्थ का ले लें, एजुकेशन का ले लें, कोई भी इदारा ले लें, वो भी ठीक नहीं। उसकी वजह ये होती है कि हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि माशरे में से जो प्रोडक्ट आती है वो हर डिपार्टमेंट में इसका इनपुट होता है।
یعنی کہ معاشرہ جو چیز ہمیں فراہم کر رہا ہے وہ لاپرواہی، خود غرضی اور منافقت بدیانتی سے اور بددیانتی، یہ تمام چیزیں ہی ہمارے اداروں میں بھری پڑی ہیں، کیونکہ اداروں میں وہی افراد بیٹھے ہیں جو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، خود کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو بھی اور انتظامیہ کو بھی، جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ادارے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو، بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کو، وہ سندھ کو، پنجاب پاکستان کی سطح پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب کو بات کرنا ملک چاہ رہے صاحب تھے۔ پتہ کیا ہے کہ کم از کم ایسے پروجیکٹ جن سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جن پہ انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، ان کو تو بالکل سپیڈ کے ساتھ جلدی اب مکمل شہر میں یہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو شوگر مل روڈ ہے، یہ کلمہ چوک سیٹل ٹاؤن سے پچھلے کوئی 6 مہینے سے جو ہے نا وہ وہاں پہ کام رکا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی کیوں رکا ہوا ہے؟ اب لوگ جو ہیں جنہوں نے جانا ہوتا ہے اس روڈ پہ، وہ جناب ادھر سے بائی پاس سے صحیح ہو کہہ کے رہے ہیں جاتے صاحب۔ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح اور بھی شہر میں کئی ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 دن پانی نہیں نکلتا، پھر پانی آتا ہے۔ ان کو مستقل بنیادوں پہ یہ مسئلے حل کرو۔ وہ بات گورننس بھی آ جاتی ہے بھائی صاحب، یہ میں نے کہا پہلے ہی بات کی ہے کہ یہ اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو ہمارے اگلے 24 گھنٹے اسی پہ گزر جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ گورننس کہنے سے اچھی نہیں ہوتی، کرنے سے اچھی ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے جن لوگوں کو انہوں نے یہاں اپوائنٹ کیا ہے ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ان کا فرض ہے کہ ہمارے تمہارے مسائل جو ہیں نا، جتنے مسائل ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو ترجیحی بنیادوں ترجیح بنیاد پہ حل کریں۔ بات یہ ہے کہ صرف ذمہ داریاں کہنے سے نہیں پوری ہوتی، ہم سب کو اپنے اپنے ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور اسے پورا بھی کرنا ہوگا، نہ صرف اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد کو بلکہ ہمیں بھی۔ مجھے ایسا آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ایک گل کروں میں رہ گیا گلے کہ وہ دن ساڈا حال ہے انتظامیہ دا کہ بج بج موئی تے پیکے ہی نہ پڑی، دوڑیں بڑی ہیں یہ ان کے۔ دوبارہ کر رہے ہیں، دوبارہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہے، ہماری سرکاری افسران کی، پنجابی میں ایک مثل ہے کہ بج بج موئی تے پیکے ہی نہ پڑی۔ جو وہ سارا دن وہ کراتے رہتے ہیں، فوٹو سیشن کراتے ہیں، دوڑتے ہیں، پریس ریلیز بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، وہ وہی ڈاک کے 3 پاس، نہ کچھ تو بھی نہیں بات یہ ہوتا۔ ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں کم از کم اس کا کوئی رزلٹ تو نکلنا چاہیے، نتائج اور آنے عوام کو بھی چاہیے۔ چاہیے کہ وہ بھی کچھ۔ بالکل صحیح بات ہے، اور نتائج آنے چاہیے، اور نتائج، بہتر نتائج کے لیے ہم سب کو اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ ادارے میں بیٹھے افراد کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور وہ ذمہ داریاں پوری بھی کرنی ہوگی۔ اس طرح ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ خلا ہے ہم لوگوں کو بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو بالکل تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا، اور عوام جو ہے نا، میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یار ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ خیر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو خیال بھی کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنے سے ادارے کے بیٹھے افراد کو بھی، تب ہم کسی بہتر معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ صرف گڈ گورننس کی باتیں کرنے سے گورننس بہتر نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔